سننے والوں، معاملہ یہ ہے، امت پر وہی جیت رہی ہے، وہی عذاب ہے، اسی عذاب کی طرف مالک صدیوں سے لیے جا رہا ہے جو بنو اسرائیل پر آیا تھا، یہ آیا تھا 2 صدیوں کے 3 صدیوں کے بعد ختم ہو گیا، لیکن اس کا عذاب ہے نہ ختم ہونے والا ہے۔ اور وہاں بھی مالک فرماتا بھائی کہ تم نے من دونی اولیاء بنایا بنو اسرائیل کے لوگوں، تو میں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اور آج اس امت نے جب اللہ کے ساتھ اس کو ساتھ دوسرے شریک ٹھہرائے ہیں، اپنے کارساز، اپنے مٹی پتا، اپنے تصویر، اپنے دادا، اپنے بندہ پرور کرنے والے بنائے، تب اللہ نے اس امت کے ساتھ کیا۔ بیماری ایک قوم میں یہی ایک بیماری ہوا کرتی ہے، اور علاج بھی ایک، یہ زہر کا ایک ہی طریقہ ہے، اس آواز پر کان دھرا جائے، ایمان کو مانا جائے، تقاضے سمجھے جائیں، ایمان کے خلاف جتنی چیزیں ہیں ان کا ادراک اور شعور پیدا کیا جائے کہ شرک کسے کہتے ہیں، اور شرک پھیلانے والے کفر کے داعیان گزرے ہیں جن کو رحمت اللہ علیہ ان کو امام مانا جاتا ہے، وہ طاغوت کون سے ہیں، انہوں نے کیا چیز پھیلائی، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کس طرح سے انہوں نے اپنی بات چلائی ہے، جب تک وہ بات قوم کے سامنے کھول کر نہ لائی جائے اس وقت بات سمجھ میں نہ آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2500 سال کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اور قوم پوچھتی ہے کہ آپ کیا نئی بات لائے ہیں؟ مانتے ہیں اللہ کو، آسمان اس نے بنایا، زمین اس نے بچھائی، ہوائیں وہ چلاتا ہے، معاملات ساری کائنات کے وہ طے کر دیتا ہے، تو آپ ہم سے اور کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب تم کچھ ماننے کے باوجود تم اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو ہمیشہ شریک ٹھہراتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، اور ابراہیم کی ملت کانا حنیفہ و ما کان من المشرکین، وہ تو یکسو یک رنگ تھا، جو تم اپنا جس کو بڑا مانتے ہو تو وہ یکسو یک رنگ تھا، وہ مشرک نہیں تھا، تم مشرک بن گئے ہو۔ تو یہ بات ہے جس کو آج لوگ بیان کرنے سے اس لیے ٹکراتے ہیں کہ جو شیشے کے محل میں آرام کر رہا ہو وہ دنیا کے دوسروں کے اوپر پتھر تو نہیں پھینکتا، اس لیے آج جو اپنے کو علمبردار بھی سمجھتے ہیں، غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ ہم توحیدی ہے، توحید۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ کے بندو، یہ اٹھی ہے آواز اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے اس دور کے اندر، ہمارے اپنے ملک کے اندر، ہماری اپنی زبان کے اندر بات بالکل سمجھ میں آ گئی ہے کہ آج جو ہر طرف ذلت اور بربادی ہے اس مسلمانوں کی، اس قوم کی، وہ صرف شرک کی وجہ سے ہے، شرک کی وجہ سے ہے۔ شرک اللہ کو گالی ہے، اور اللہ کو گالیاں دینے والے جو ان کے اکابرین گزرے ہیں ان کو یہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کو سروں پر اٹھایا ہوا، ان کو امام مانتے ہیں، ان کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ یہ ہے جب تک یہ چیز قوم کے سامنے نہیں آئے گی، پورے شعور کے ساتھ نہیں آئے گی، کوئی خیر امت کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ یہ ذلت اور بربادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، باہر والے بھی مارتے ہیں اور اندر والے بھی مارتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں، کیونکہ شرک ایسی نجس چیز ہے جب قوم کے اندر آ جاتی ہے پھر اس کی مت ماری جاتی ہے۔ ان کے دانشوروں کی، ان کے لیڈروں کی، ان کے سیاسی لیڈر ہوں، ان کے عسکری لیڈر ہوں، اور ان کے یا مذہبی لیڈر ہوں، سب کی مت ماری ہوئی ہے، اس بات کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا اس سارے اندھیرے کے اندر صرف ایک شمع یہ روشن ہے، یہ جو دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، جب تک اس پر کان نہیں دھرا جائے گا، جب تک اس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا جائے گا، اور اب کسی اور سے کیا گلہ کیا جائے، جو اپنے تھے، جو توحیدی بن کر اٹھے تھے، ان کے عقیدے کے اندر اس طرح بربادی ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی کا شرک ان کی رگوں کے اندر، شرک کا انجیکشن پھر دے دیا محمد حنیف نے، اور 2-3 شرک اور بھی ان کے اندر آ گئے ہیں۔ عقل حیران ہے کہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے، پوری دنیا کا رنگ جہاں بدلی کرنے والے، اس طرح ان کے دعوے تھے، اور آج انہوں نے رنگ جہاں کیا بدلی کرتے، انہوں نے اپنا ایمان بدلی کر دیا۔ جب تھوڑا سا پریشر پڑا ہے، بیرونی پریشر پڑا ہے، یا یہ جو تھوڑا قانونی پریشر ان کے اوپر آیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے لومڑی کی طرح ٹین ٹین کر رہا ہوں، بکری کی طرح میانا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ مولوی اس کے اندر آئے ہیں، پورے شیطانی منصوبے کے تحت ان کے اندر آئے ہیں، چاہے وہ قاری خلیل الرحمان ہو، منور سلطان ہو، یا یہ عتیق الرحمان ہو۔ محمد حنیف بذات خود ایک مولوی تھا،
تبلیغی جماعت سے نکل کر آیا تھا بے ایمان، اور اس نے اندر آ کے وہ زہر گھولا ہے، آج بھائیوں کو آپس میں دشمن بنا دیا، مجاہدوں کو مجاور بنا دیا۔ تو اللہ کے بندو یہ مسئلہ ہے، اور جب تک یہ دعوت نہیں دوبارہ اٹھاؤ گے کوئی خیر نہیں آ سکتی، تمہاری جان جہنم کی آگ سے نہیں بچے گی، تم جہنم کی آگ کے اندر دورے مجرم بن کر وہاں داخل کیے جاؤ گے۔ ایک تو یہ ہے کہ بات تمہیں معلوم تھی، پوری طرح بات سمجھ میں آ گئی تھی، پھر بھی تم نے نامردی دکھائی ہے، پیچھے ہٹے ہو۔ تو باقی جو بچ گئے ہیں، تعداد ہماری کم ہے، لیکن ہمارے ایمان کے اندر بہت اضافہ ہوا ہے، اور وہ چیزیں جو صرف پہلے سنی سنائی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا کس طرح فرقہ بنتا ہے، اور خاص کر طاغوت کس طرح بنتا ہے۔ کیونکہ یہ دعوت جب اٹھی تھی تو کہا جاتا ہے طاغوت کا کفر کرو، بھائی طاغوت کیا چیز ہے؟ اب پتہ چلا طاغوت کیا چیز ہے، کس طرح آہستہ آہستہ اس ظالم نے، اس طاغوت نے مومنوں کو مشرک بنا دیا۔ کیونکہ اللہ نے یہی کہا تھا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ یہ جو کافر ہوتے ہیں طاغوتوں کو اپنا امام اور لیڈر اور امیر بنائیں، اور طاغوت کا ایک ہی کام ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ نور سے، ایمان کے نور سے نکال کر پھر اس کو کفر شرک کے اندھیروں کے اندر لے کے جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ پھر ظلمات کے اندر چلے گئے ہیں، اور ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ اور بے ایمان الٹی بات کہتے ہیں، جو ایمان خالص کے اوپر قائم ہیں، جو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گئے ہیں، یہ باغی ہو گئے ہیں، ان کے چہرے کالے ہوں، ان کے نہیں، ان کے چہرے کہاں کالے ہوں گے مومنوں کے، تمہارے چہرے کالے ہوں گے بے ایمانوں، جو شرک اور کفر تم نے پھیلایا ہے، اور اس کے دائی بن گئے ہو، اس کے محافظ بنے ہوئے ہو، گنبد کے بجاری اور فرقوں کے رکھوالے، مسلک کے رکھوالے، اور واسطے وسیلے اور رکوع اور سجدے شرک کے پھیلانے والے اور اس کے رکھوالے، یہ سارے کے سارے جہنم کے آقا ایندھن بنیں گے۔ تب خیر آئے گی اللہ کے، جب تک یہ ایمان کی دعوت اڑیاں اور کھلی دعوت نہیں دی جائے گی۔ یہ ڈاکٹر صاحب زور دے رہے ہیں اس کے اوپر۔ باقی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے گا وہ آئے گا۔ استقامت اللہ تعالیٰ نے دی ہے الحمدللہ، یہ اس کا احسان ہے مالک کا، ورنہ بڑے بڑے آئے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، منوں اور ٹنوں کے دعوے تھے ان کے ایمان کے، لیکن ایسے ڈھیر ہوئے ہیں شیطان کے آگے گھوڑی بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نامردی سے بچائے مالک۔